ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاکت میں ڈالنے والی کون سی چیز ہے؟ تو راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو باہر نکالا اور اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ چیز تجھے ہلاک کر دے گی۔ تو زبان کا غیر ضروری استعمال بندے کو ہلاک کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 کاموں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 کام کون سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، جب تمہیں امانت دی جائے تو امانت لوٹاؤ، اور اپنا پیٹ اور اپنی شرمگاہ اور اپنی آنکھ کی اور زبان کی حفاظت کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اگر یہ اپنے پیٹ کو حرام سے بچا لے، اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے، اپنی زبان کو حرام بولنے سے اور فضول بولنے سے بچائے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، اور امانت دی جائے تو اس کو لوٹائے، تو یہ کام حضور نے فرمایا تم کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بات ہمیں کبھی بھی ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں پالتا ہے اور وہی ہمیں رزق دیتا ہے، لہذا وہی ایک واحد سچا خدا ہے جو عبادت کے لائق ہے، لہذا اپنی بندگی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ علامہ شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندگی کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ بندے کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے اس میں سے کسی شے کے متعلق اپنی ملکیت کا دعویٰ نہ کرے۔ ہمارا جسم بھی رب کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ بھی رب کی ہیں۔ اس نے جو ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس جو جسم ہے، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ بندگی کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا کسی شے کے متعلق اپنی ملکیت کا نہ تو دعویٰ کرے اور نہ ہی اپنے دل میں یہ خیال لائے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں۔ علامہ ابو الحسن شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کسی شے کے متعلق ملکیت کا دعویٰ کرنے اور دل میں اس کی ملکیت کا خیال لانے سے بچو، کیونکہ جو بندہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے۔ معلوم ہوا کہ ہر مومن کا مال بھی اللہ کا ہے اور اس کی جان بھی اللہ پاک کی ملکیت ہے، لہذا کوئی مومن اپنی کسی چیز میں ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جان طلب کرے تو جان دے دینی چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال طلب کرے تو مال دے دینا چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ وقت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو وقت دے دینا چاہیے، عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ مال مانگے تو مال دینا چاہیے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ میرا مال میں کیوں دوں گا تو کم پڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری جانیں اور مال خرید لیے ہیں، بدلے میں کیا؟ تمہیں جنت دی جائے گی۔ ایک مثال ہے، بالفرض ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی دوست وغیرہ اپنا کوئی مال بطور امانت ہمارے پاس رکھوائے اور کہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں تم سے لے لوں گا، اگر تم نے استعمال کرنا تو کر لینا، لیکن جب مجھے ضرورت ہوگی تو مجھے دے دینا۔ اب اس نے چند دنوں کے بعد ایک بندہ بھیجا کہ میں فلاں بندہ بھیج رہا ہوں، جو میں نے امانت رکھوائی تھی میرا مال وہ مجھے لوٹا دینا، تو کیا ہم انکار کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا مال ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا کہا تو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، فطرانہ دینے کا کہا ہمیں فطرانہ دینا چاہیے، قربانی دینے کا کہا ہمیں قربانی کرنی چاہیے، رشتہ داروں کی پڑوسیوں کی مدد کرنے کا کہا تو ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب مال دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرضے کا نام دیا۔
قرضے کا نام کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ فرما رہا کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرض کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ جس نے جو ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم پیریڈ میں یہ میری رقم مجھے واپس کر دے گا، یہ میری رقم ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا نام لیا کہ تم مجھے جو رقم دو گے وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ ہلاک نہیں ہوگی، بلکہ وہ رقم تمہیں واپس ملے گی، بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا، دنیا ہی میں اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا، اور قیامت والے دن اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اجر و ثواب کی بنا پر بندہ جنت میں بھی داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ پاک ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ پاک ہی کشادگی کرتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہے، اپنا ہاتھ نہ روکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من الجنہ بعد من الجحیم، سخی جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ البخیل قریب من الجہنم بعد من الجنہ، جو بخیل ہے وہ جہنم کے قریب ہے اور جنت سے دور ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے اور وہ جنت کے بھی قریب ہے، ہاتھ روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مدینہ منورہ میں کچھ قحط سالی کا معاملہ ہوا، کوئی مہنگائی کا معاملہ بڑھا، تو صحابہ کرام نے صدقہ خیرات کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ نازل کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تم جو خیرات کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اگر تم یہ صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ تو مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح سے ہلاکت ہوگی؟ فرمایا راہ خدا میں خرچ نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم صدقہ خیرات نہیں کریں گے تو معاشرے میں غربت بڑھتی جائے گی، غریبوں کا پرسان حال نہیں رہے گا، بھوک بڑھے گی، غریب بیچارے تنگی کا شکار ہو کر خودکشی کی راہ لیں گے، اور ایسا ہمارے معاشرے میں ہو بھی رہا ہے، آئے دن خودکشی کے واقعات آتے ہیں غربت کی بنا پر۔ اگر مالدار حضرات صدقہ خیرات نہیں کریں گے، نہ مسجدوں کا نظام نہیں چلے گا، مدرسوں کا نظام نہیں چلے گا، مسجدیں اور مدرسے نہیں چلیں گی، لوگوں تک قرآن سنت کی تعلیم نہیں پہنچے گی، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا، بد اخلاقی اور چوری اور ڈکیتیوں والے معاملات یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ خالی اپنی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنا معاشرہ درست رکھنا چاہیے۔ خالی اگر بندہ سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اپنے معاشرے کے اندر معاشرے کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے، وہ معاشرہ نہیں تو تمہیں بھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنے سے اپنے ہاتھ نہ روکو، نہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو بربادی دے۔ تو سخی کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کنجوس کے لیے فرشتہ بربادی کی بد دعا کرتا ہے۔ کنجوس تباہ برباد ہے اور سخی کے لیے دنیا میں بھی اچھا عوض ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اچھا عوض ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ قیامت والے دن کیسی دھوپ ہوگی
لیکن جس نے اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کیا ہے وہ بندہ سائے میں، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنا یہ قیامت کی گرمی سے بچاتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا بندے کو بلا سے محفوظ کرتا ہے۔ آپ کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کورونا ویکسین لگا لیں، آپ کورونا سے بچ جائیں گے، تو آپ نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ لگوا لی کہ کورونا سے بچ جائیں گے۔ اور طرح طرح کی ویکسین ہوتی ہیں، ملیریا سے بچنے کے لیے، ڈینگی سے بچنے کے لیے، ٹائیفائڈ سے بچنے کے لیے، اور اس طرح بچوں کو بھی ویکسین لگائی جاتی ہے پولیو سے بچنے کے لیے، بھئی یہ ویکسین لگا لو، پولیو سے بچ جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان، ہمیں اس پر بھی تو یقین ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ دو، بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ آپ نکلے باہر، صدقہ دے کر نکلے، تو آپ کو راستے میں کوئی بلا، کوئی مصیبت میں مبتلا ہونا تھا، ایکسیڈنٹ ہونا تھا، لیکن صدقے کی بنا پر آپ اس بلا سے، اس مصیبت سے بچ گئے۔ تو حضور نے فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ یہ جو صدقہ ہے یہ بلا صدقے سے آگے قدم بڑھا نہیں سکتی۔ ایک شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا فرما دیں، خیر خیریت سے جائے اور خیر خیریت سے واپس آ جائے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ دو۔ تو اس نے اپنے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا، اور ادھر سمندر موجیں مار رہا تھا، قریب تھا کہ وہ جہاز ڈوب جانا تھا، اور جہاز میں جتنے تاجر تھے ان کا مال جو تھا وہ سب نے ڈوب کر مر جانا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے اپنے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا تو غیب سے ایک آواز آئی، ایک کہنے والے کو یہ کہتا ہوا سنا گیا کہ سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے کہ بے شک اللہ پاک نے فدیہ قبول کر لیا اور تم ڈوبنے سے بچ گئے۔ تو ہمارا کوئی عزیز اگر سفر میں گیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے سے اس کی طرف سے صدقہ دیں، اس کا سفر خیر خیریت سے گزرے گا، خیر خیریت سے واپس آئے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا صدقے سے آگے قدم بڑھا نہیں سکتی۔ تو صدقہ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صدقہ گناہ کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد بیماری ٹل جائے گی۔ فرمایا مال بڑھانا چاہتے ہو صدقہ دو، بیماری ختم کرنا چاہتے ہو صدقہ دو، عمر میں برکت چاہتے ہو صدقہ دو، رزق میں برکت چاہتے ہو صدقہ دو۔ فرمایا کہ صدقہ 70 برائی کے دروازے بند کر دیتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھاتا ہے، اللہ پاک صدقے کی برکت سے تکبر کو دور کر دیتا ہے، اور صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں کم تر بلا بدن کا بگڑنا اور سفید داغ ہے۔ یعنی کہ 70 قسم کی بلائیں بندے سے دور ہو جاتی ہیں، اس میں سے سب سے کم ترین بلا کون سی ہے؟ بدن کا بگڑ جانا اور سفید داغ پڑ جانا۔ تو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اس میں بندے کی دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ 3 بنی اسرائیل میں شخص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ ایک کو کوڑ کا مرض تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور کوڑ کے مرض کے پاس کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو عموماً فطری تقاضا ہے، جو چیز بندے کے پاس نہیں ہوتی نا وہی چیز بندے کو پسند ہوتی ہے۔ تو اس نے کہنے لگا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کوڑ کا مجھے مرض ہے، میری جلد کتنی گندی خراب ہے، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا مرض دور ہو جائے، میرا رنگ صاف ہو جائے اور میری جلد بھی اچھی ہو جائے۔ تو فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کا فوراً مرض دور ہو گیا۔ فرشتہ کہنے لگا تجھے مال میں کیا پسند ہے؟ کہتا ہے اونٹ۔ فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس کو دی اور برکت کی دعا دے دی۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، کہا تجھے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا مجھے تو یہی پسند ہے، میرے سر پر بال آ جائیں۔ اس نے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر بال آ گئے۔ کہا مال میں کیا پسند ہے؟ کہتا گائیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائیں دے دی اور برکت کی دعا دے دی۔ پھر فرشتہ نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ نابینا نے کہا مجھے آنکھیں پسند ہے۔ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ کہا مال میں تجھے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا بکری۔ اس نے حاملہ بکری دی اور برکت کی دعا دے دی۔ اب وہ جو کوڑ کا
جو مریض تھا اس کے پاس بہت بڑا اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، اور اس جو گنجا تھا اس کے پاس گائیں، اور جو اندھا تھا اس کے پاس بکریاں، تینوں بہت زیادہ مالدار ہو گئے، بڑے امیر و کبیر ہو گئے۔ اب چند دنوں کے بعد فرشتہ آیا کوڑ کا مریض بن کر اسی کے پاس، کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو جو تجھے اللہ نے دیا ہے۔ کہنے لگا اللہ نے تھوڑی دیا ہے، یہ تو بڑی محنت سے میں نے خود بڑا کمایا ہے، جا بھاگ جا یہاں سے، کچھ نہیں ہے تیرے لیے۔ تو اس نے کہا کہ شاید میں تجھے جانتا ہوں، تجھے پہلے کوڑ کا مرض تھا۔ کہنے لگا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی مرض نہیں تھا، اور یہ سارا مال میں نے خود کمایا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اور پھر دوبارہ اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا اور اس کا سارا مال تباہ ہو گیا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا تو کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ اس نے بھی دینے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ تو میں نے خود بڑی محنت سے کمایا ہے۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ وہ پھر سے گنجا ہو گیا اور مال سارا تباہ ہو گیا۔ اب اندھے کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کی راہ میں مجھے کچھ دو، نابینا بن کر اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی نابینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھیں بھی روشن کی اور مجھے مال بھی دیا، تو تم بھی نابینا ہو، جتنی بکریاں لے کر جانا چاہتے ہو لے جاؤ یہاں سے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ تو امتحان میں کامیاب ہوا، تجھے تیرا مال مبارک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال عطا کرے، کوئی چیز بندے کی اپنی ملکیت نہیں ہے، سب رب کی ہے، کبھی یہ نہ کہے کہ میرا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مانگے تو بندے کو دے دینا چاہیے، ورنہ اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ مال آنے کے بعد بندہ متکبر ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال کی زیادتی اگر بندے کو متکبر بنا دے، بد اخلاق بنا دے، تو یہ بندہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، توریت کا حافظ تھا، لوگوں میں توریت کا درس دیا کرتا تھا، اور بڑا ہی با اخلاق اور عاجزی انکساری کرنے والا تھا، اور چہرہ ایسا روشن تھا کہ لوگ اس کو منور کہتے تھے۔ اس نے ایک بزنس شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، اب نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کا بزنس بڑھتا گیا، اتنا مالدار ہو گیا کہ شاید اس زمانے میں کوئی بھی قارون جیسا مالدار نہ ہو، کیونکہ کئی اونٹوں پر تو اس کے خزانوں کی چابیاں تھی۔ جب مالدار ہوا تو پہلے با اخلاق تھا، اب بد اخلاق ہو گیا، پہلے بڑا عاجزی انکساری کرتا تھا، اب متکبر ہو گیا، پہلے لوگوں کو توریت کا درس دیا کرتا تھا، درس دینا بھی چھوڑ دیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو زکوٰۃ دیتے ہوئے دل چھوٹا پڑ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرنا شروع کر دیں۔ کہتا موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کا نام لے کر تم سے تمہارا مال بٹورنا چاہتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام بھی لگایا۔ جب نبی کی گستاخی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ قارون کو پکڑ لے، تو زمین کے اندر دھسنا شروع ہو گیا، وہ قارون بھی دھستا گیا، اس کا خزانہ بھی دھستا چلا گیا، اس کا محل بھی دھستا گیا، اور قیامت تک وہ قارون زمین میں دھستا رہے گا۔ مال کی کثرت اگر بندے کو متکبر بنا دے اور بد اخلاق بنا دے تو یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ قارون سے بندے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے تو کبھی بھی بندے کو بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے، حسن اخلاق کا پیکر رہنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی، غریب کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ کسی کا صرف اس لیے ادب کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، بھلے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، ادب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ اس عمر میں پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی عزت اور ادب عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ جی جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میری اولاد میرا ادب کرے، میری فرما برداری کرے، تو جس بندے نے اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہوگا، فرما برداری کی ہوگی، جب یہ اس عمر میں پہنچے گا تو اس کا بھی ادب کیا جائے گا، اس کی بھی عزت کی جائے گی۔ جو بہو اپنی ساس کی عزت کرے گی تو جب یہ اس عمر میں پہنچے گی اس کی بھی عزت کی جائے گی۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ عزت اور ادب والا معاملہ ہو تو اپنے بڑوں کو عزت دے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے، جتنا مرضی مال آ جائے، جتنا مرضی بندے کے پاس صلاحیت آئے، لیکن اپنے اخلاقیات کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بسا اوقات مال بندے کو بد اخلاق بنا دیتا ہے، متکبر بنا دیتا ہے، اور بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے قارون کا دل چھوٹا پڑا تو قارون کیا ہوا؟ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، ہلاک ہو کر رہ گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ خیرات کرنا نہ روکو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اب جیسے مدینہ منورہ میں تھوڑا سا مسئلہ بنا تھا تو صحابہ کرام نے ہاتھ روک لیا تھا، اب بھی تھوڑی مہنگائی کا مسئلہ بنا ہے تو لوگ اگر اپنا ہاتھ روک لیں گے تو یہ بھی مہنگائی بڑی ہوگی ہے، اب ہم نہیں دے سکتے تو یہ تو ہلاکت میں بڑھ جائیں گے۔ تو رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ ان تاجروں کو کچھ شرم و حیا عطا کر دے کہ یہ جو مہنگائی کچھ گورنمنٹ نے کی ہے، کچھ تاجروں نے خود کر دی ہے۔ غریب بندہ تو شاید رمضان میں پھل خرید بھی نہیں سکے گا، وہ تو پھل کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ تو ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے کہ یہ کوئی ریٹ کم کر دیں تاکہ غریب لوگ بھی جب رمضان میں روزے رکھیں تو کچھ پھل خرید سکیں، کوئی کھجوریں لے سکیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ دیکھے اپنے رشتہ داروں میں کہ جو استطاعت نہیں رکھ سکتے، کوئی پانی وغیرہ کی، کوئی شربت کی، کوئی پھل کی، کوئی راشن کی، ان کو رمضان میں یہ چیزیں دلوا دے کہ وہ تمہارے دیے ہوئے راشن سے سحری افطاری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں اپنا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے کہ صدقہ بندے کو بلا سے بھی بچاتا ہے، صدقہ بندے کی عمر بھی بڑھاتا ہے، مال بھی بڑھاتا ہے، قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، قیامت کی گرمی سے بھی بچاتا ہے، اللہ کے غضب سے بھی بچاتا ہے، جہنم کی گرمی کو بھی، جہنم کی آگ کو بھی بجھاتا ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات بندے کو کرتا رہنا چاہیے کہ بہت ساری مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں سے بچ جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قارون کی طرح بندہ اپنا مال روکے اور زکوٰۃ بھی صحیح طرح سے نہ دے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو خوش دلی کے ساتھ اپنی پوری زکوٰۃ نکالے، فطرانہ دے، قربانی کرے اور مزید صدقہ نفلی صدقہ بھی کرتا رہے، تو یہ کیا دنیا بھی بہتر، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ قیامت والے دن 3 شخص آپس میں بحث کر رہے ہوں گے کہ مجھے پہلے جنت میں جانا ہے، ایک شہید اور ایک عالم اور ایک سخی۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے گا، فرمائے گا جا کر ان تینوں میں فیصلہ کرو۔ فرشتہ شہید سے پوچھے گا کہ تم کیوں پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ شہید کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی، لہذا مجھے پہلے جنت میں بھیجا جائے۔ سخی سے پوچھتا ہے تم کیوں پہلے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کہتا ہے میں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، مجھے پہلے جنت میں بھیجا جائے۔ تو فرشتہ شہید سے پوچھتا ہے کہ تمہیں شہید ہونے کا پتہ کیسے چلا، شہید ہونے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ شہید نے کہا کہ عالم کی تقریر سنی، اس میں وہ آیتیں حدیثیں سنی جس میں شہید ہونے کے بڑے فضائل تھے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، شہید کو روح قبض ہوتے وقت رب کا دیدار ہوتا ہے۔ تو میرے اندر جذبہ پیدا ہوا، میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ فرشتے نے سخی سے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ سخاوت کا تمہیں پتہ کیسے چلا اور کیسے تمہارے اندر جذبہ آیا، تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا؟ تو سخی نے کہا کہ میں نے عالم کی تقریر سنی، اس میں انہوں نے وہ آیتیں اور حدیثیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، تو میں نے وہ سن کر میرا ذہن بنا اور میں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم تمہارا محسن ہے، عالم تمہارا استاد ہے، عالم کی وجہ سے تم شہید ہو اور عالم کی وجہ سے تم سخی ہو۔ اگر عالم نہ ہوتا تو تم شہید نہ ہوتے اور تم سخی نہ ہوتے۔ تو ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ تمہارے محسن کو، تمہارے استاد کو پہلے جنت میں بھیجا جائے۔ تو سخی نے اور شہید نے کہا کہ ہاں تم نے درست بات کی، عالم کو پہلے جنت میں بھیجو۔ تو عالم دین نے کہا کہ میں پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت میں پہلے جانے کا حقدار سخی ہے۔ اگر سخی مال خرچ نہ کرتا تو نہ مسجد بنتی، نہ مدرسہ بنتا، نہ مسجدوں کا نظام چلتا، نہ مدرسے بنتے، نہ عالم بنتے، نہ حافظ بنتے۔ سخی کے مال خرچ کرنے کی بنا پر حافظ بنے، عالم بنے، تو پہلے سخی کو جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم نے درست فیصلہ کیا، سخی کو پہلے جنت کے اندر داخل کیا جائے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے پہلے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے کہ ان کے مال کی وجہ سے مسجدیں بنتی ہیں، ان کے مال کی وجہ سے مدرسے بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، اور وہ علماء پوری دنیا میں دین کی تعلیم کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ سخی کے مال خرچ کرنے کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ مال خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ سخی کا نہ تو مال دنیا میں کم ہوتا ہے اور قیامت والے دن کئی گنا بڑھ کر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اچھا مال دینا چاہیے، جیسا دیں گے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ ایک بزرگ کے دروازے پر دستک ہوئی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں جو ہے وہ دے دو۔ تو 4 انڈے تھے، انہوں نے وہ 4 انڈے دے دیے۔ اب قدرت کا قانون ہے کہ ایک کے بدلے 10 ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوست نے انڈوں کی ٹوکری بھیجی، تو پوچھا کہ کتنے انڈے ہیں؟ تو بیوی نے کہا کہ 30 انڈے۔ انہوں نے کہا 30 کس حساب سے ہیں؟ جب 4 دیے تو 40 آنے چاہیے، 30 کس حساب سے ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ 30 جو ہیں وہ سالم انڈے ہیں اور 10 ٹوٹے ہوئے ہیں،
کہ جب سائل کو میں نے 4 انڈے دیے تھے تو 3 سالم تھے اور ایک ٹوٹا ہوا تھا، تو 3 سالم کے بدلے میں 30 انڈے سالم ملے، ایک ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے میں 10 انڈے ٹوٹے ہوئے ملے۔ تو اللہ کی راہ میں جیسا مال دیں گے بدلے میں ویسا ملے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھا مال دینا چاہیے، اس کا اچھا عوض ملے گا، اچھا صلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔